ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی، ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہوئی، شادی ہو کر کے جیسے ہی وہ اپنی سسرال گئی، شوہر تو تھا بہت اچھا، میاں بیوی پٹتی بھی اچھی تھی، لیکن بڑی بھی پیچھے لگی رہتی تھی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تنگ آ گئی بہو، تنگ آئی تو اپنے ابا کے پاس آئی، بابا یہ بڑھیا بہت پریشان کرتی ہے، بابا اس کا کچھ علاج بتاؤ۔ باپ شریف تھا، شریف باپ نے کہا بیٹا وہ تیرے شوہر کی ماں ہے، اگر وہ بک کرتی ہے تو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کو برداشت کر۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ ماں کی بات بھی سنتے تھے، ابھی لوگ ماں کی نہیں سنتے تو ساس کی کیا سنیں؟ آج کی بچیاں تو ماں کی بھی نہیں سنتی، آج کے بچے تو ماں باپ کی نہیں سنتے۔ بہرحال تو وہ دور تھا، کہا بیٹی ماں سمجھ کے برداشت کر لے بیٹا، جانے دے۔ کہا نہیں میں واپس گھر آؤں گی۔ باپ نے کہا بیٹا شریفوں کی بیٹیاں شادی کا جوڑا پہن کے نکلتی ہے تو شوہر کے گھر سے پھر وہ کفن پہن کے نکلتی ہے، ہمارے یہاں شادی کے بعد واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہی میں آج کے ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو شے دے کے بگاڑو مت کہ ہم پال لیں گے، ہم پال لیں گے۔ ارے تو اپنی بیٹی کو سونے کے گولڈ کے پلنگ پہ سلا سکتا ہے، لیکن جو شوہر دے سکتا ہے کیا وہ تو دے سکتا ہے؟ بیوی کو سکون صرف شوہر کے ساتھ ملتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ بھائی وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے، باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے، ماں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے، سہیلیاں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے۔ شوہر کے پاس جو ہے وہ کسی اور کو دینے کے لیے جائز بھی نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ظالم شوہر مل جائے، نباہ کر لو، کر لو نباہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کر کے نباہ کرے گی، ایسی عورت کو اللہ حضرت آسیہ اور مریم کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں نا کہ اگر ظالم بیوی مل جائے، ہو بھی سکتا ہے، اگر مل جائے آپ بھی صبر کریں، موچوں پہ تاؤ دے کر طلاق کا پلان نہ کریں۔ طلاق مرد لوگ نہیں دیتے، نامرد دیتے ہیں۔ اگر مجھے نامردوں کی فہرست بنانے کی اجازت مل جاتی تو میں ان کے نام پہلے نمبر پہ رکھتا جنہوں نے بے قصور بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ وہ مرد نہیں، وہ ظالم نامرد ہیں۔ مرد ہوتے تو نباہ کرتے، کیونکہ کہتے وہ اس قابل نہ تھی، تو کیا قابل ہے۔ اس لڑکی نے سوچا ابا تو شے نہیں دے رہے، ابا تو میری مدد نہیں کر رہے ہیں، تو اس لڑکی نے کیا کیا، اس کے ابا کے گہرے دوست تھے ایک حکیم صاحب، اور وہ واقعی حکیم تھے، یعنی ایسی آلو چالو بازاری آدمی نہیں، وہ واقعی حکیم تھے۔ حکیم یعنی حکیم کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہو نا، وہ جڑی بوٹی کی دوائیں وغیرہ بناتے ہیں۔ وہ لوگ اس دور میں بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، دوائیں بنانا بھی جانتے تھے، حکمت کی باتیں کرنا بھی جانتے تھے۔ تو بچپنے سے چچا چچا کہتی تھی، ابا کے گہرے دوست تھے، سوچا ابا مدد نہیں کرے چچا کے پاس چلو۔ وہ حکیم صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی چچا جان ساس بہت ستاتی ہے، ظالم، گالیاں دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، مصیبت کھڑی کرتی ہے۔ ابا کو شکایت کی، ابا شکایت قبول کرنے تیار نہیں۔ اماں کو شکایت کی، اماں شکایت قبول کرنے تیار نہیں۔ اب چچا ایک کام کرو نا، آپ دوا بنانا جانتے ہو نا، تو ایسی کوئی دوا بناؤ میں بڑھیا کو کھلا دوں تو بڑھیا مر جائے، اس کا قصہ ختم ہو جائے۔ حکیم صاحب واقعی حکیم نے کہا ہاں صحیح کہا بیٹی، بہت صحیح بات، لیکن تیرا روز اس سے جھگڑا ہوتا ہے، تیری ساس، اگر بڑھیا اچانک مرے گی تو لوگوں کو شک ہوگا نا کہ بہو نے مار ڈالا۔ اپنے ایک آئیڈیا چلتے ہیں، کیا اس کو اچانک نہیں مارتے، 3 مہینے کے اندر مرے گی بڑھیا، لیکن اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سلو پوائزن یعنی تھوڑا تھوڑا زہر روز دیں گے اس کو۔ 3 مہینے کی میں پڑیا بنا دیتا ہوں، کھانے میں زہر دینا، لیکن لڑنا مت ورنہ پھر شک ہوگا کہ بہو نے مارا۔ تو کرنا کیا، کہا 3 مہینے تک تجھے صبر کرنا ہے۔ تو کہا کیا، کہا کہ بڑھیا کے پیر دبانا، اس کے سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، اس کے کپڑے دھلنا، اس کو کھانا کھلانا، اتنا پیار کی ایکٹنگ کر کہ ایسا لگے کہ تو اس کی بیٹی ہے۔ تو ہوگا کیا، جب وہ مر جائے گی زہر سے تو تجھے تیرے اوپر کسی کو شک بھی نہیں آئے گا کہ تو نے مارا ہے۔ اس نے کہا 3 مہینے اگر بڑھیا کو جھیل لوں تو ہمیشہ کے لیے میری راحت ہی راحت ہے، تو چلو 3 مہینے پیر دبا۔ 3 مہینے خدمت کرنے میں جاتا کہ پڑیاں لے کر آئی چپکے سے، اب آئی تو بڑی بھی نے کہا کہاں گئی تھی، اماں وہ تو میں ایسے ہی گئی، اپنا انداز پیار کا۔ اب وہ گالی دے رہی ہے، چھپ ہے، امی میں کھانا دوں تمہیں، چل جا یہاں سے نکل، بدماش کہیں کی۔ جو بھی ہوا ہوگا، جیسا بھی ہوا ہوگا، جیسے آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔
اس نے کہا نہیں امی آپ ناراض نہیں ہو نا، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا میرے عزیز، کتے کو بھی پیار دو نا تو کتا بھی دم ہلانے لگتا ہے، بکری کو بھی سہلاؤ نا تو بکری اور گائے بھی گردن جھکا دیتی ہے۔ پیار میں وہ اثر ہے، پیار میں وہ تاثیر ہے۔ پتھر بھی موم ہوتا ہے، کتے بھی زیر ہوتے ہیں، جانور بھی سر جھکاتے ہیں۔ آپ کبھی کسی جانور کے ہاتھ بدن پہ ہاتھ پھیر کے دیکھنا پیار سے، نہ گردن جھکائے تو پھر کہنا، فطرت ہے۔ محبت کی تاثیر، محبت بڑی پر اثر ہے، محبت میں بڑی تاثیر ہے۔ جو مہم ہتھیاروں سے سر نہیں ہوتی وہ محبتوں سے سر ہو جاتی ہے۔ ایک دن گزرا، اس نے وہ پڑیا کھانے میں ملا دی، ناشتے میں کھانے میں ملا کر بڑیا کو دیا، پیر دبا رہی ہیں، سر دبا رہی ہیں، کپڑے پیش کر رہی ہے۔ بڑیا سوچ رہی ہے یہ اتنے موڈ میں آج کیسے ہے، یہ بدماش ہمیشہ ستاتی رہتی ہے، منہ چلاتی رہتی ہے، اور یہ آج بڑی خدمت کر رہی ہے، سوچا ہو سکتا ہے کوئی بات ہو۔ دوسرا دن پھر وہی، تیسرا دن پھر وہی، بہو کے دماغ میں چل رہا ہے 3 مہینے خدمت کرو، ہمیشہ کے لیے چھٹی پاؤ۔ جیسے ہی 8-10 دن گزرے، اب یہ پیار دینے والی بہو پیار دے رہی، تو بڑھیا نے سوچا یا اللہ میری بہو مجھے اتنا پیار دے رہی، میں وہی کم وقت دل میں اس کا کینہ لے کے بیٹھی۔ تو بڑھیا نے بھی سوچا جب بہو بدل گئی تو مجھے بھی بدل جانا چاہیے۔ اب وہ دونوں میں پیار ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی۔ 8-10 دن میں یہ ہوا تو بہو جو ہے وہ ساس کو ماں کی طرح لگنے لگی، اور بہو ساس جو ہے وہ بہو جو ہے وہ ساس کو بیٹی کی طرح دکھنے لگی۔ اب وہ ساس بہو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں رہے، ادھر محبت ہوئی تو ادھر بھی محبت ہو گئی۔ اب بیٹی 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 کہہ کے پکارتی ہے، گھر کا ماحول بدل گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بھی اس کے بغیر نہیں، وہ بھی اس کے بغیر نہیں۔ اس کو اچانک خیال ہے ارے بڑھیا تو 3 مہینے بعد مر جائے گی، میری اتنی اچھی ساس 3 مہینے بعد مر جائے گی۔ 15 دن کے بعد روتے دھوتے پہنچی، چچا وہ جو ہم نے 15 پڑیاں تو کھلا دی اس کو، اور وہ مر جائے گی، تم نے 3 مہینے کے لیے کہا تھا۔ میری ساس مجھ سے بہت پیار کر رہی چچا، جو مجھ سے اتنا پیار کرے وہ مر جائے مجھے گوارا نہیں، چچا میری ساس کو بچا لیجئے۔ مسکرا کر بڑے میاں نے کہا بیٹی میں جانتا تھا جب تو اپنی ساس کو پیار دے گی نا بیٹا تو وہ بھی تجھ سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ تو کسی کو پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا نا کہ محبت کے بدلے میں نفرت ہی کرے، لیکن ایک نہ ایک دن محبت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ بیٹا میں نے زہر نہیں دیا تھا، وہ تو ایسے ہی تو اگر میں منع کرتا تو کہیں اور چلی جاتی، غلط راستے پہ چلی جاتی، کسی بدماش کے پاس چلی جاتی جو واقعی تجھے زہر دیتا۔ تو میں نے سوچا کہ منع بھی نہ کروں اور یہ کام بھی کر دوں۔ تو میں جانتا تھا جب تو پیار کرے گی تو وہ بھی پیار کرے گی۔ میری بہنوں یہ پڑیا آپ بھی لے کر جاؤ، اپنی ساس کی خدمت کرو، نندوں کی خدمت کرو، جٹھانیوں کی خدمت کرو۔